سیاسی پارٹیاں اور اپنی سبھی الیکٹرل میڈیا کو اپنا موقف اپنی بات عوام تک پہنچانے کا ہم ایک مؤثر ذریعے سمجھتے ہیں، لیکن آج کے دور میں سوشل میڈیا نے بہت بڑی تبدیلی اویئرنیس پیدا کرنے کا اور عوام کی آواز عوام تک اور کام تک پہنچانے کا ایک بڑا مؤثر علاج ہے سوشل میڈیا کا۔ سوشل میڈیا کے لوگ جب ہم دستانداز کرتے ہیں تو اس کو بھی سوشل میڈیا کے چینلز ہوتے ہیں جو براہ راست چینل سے وابستہ نہیں ہوتے، لیکن ان کا اپنا سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوب کا بلاگ کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ کہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی چینل سے وابستہ ہونے کے بعد وہ اپنا بھی بلاگ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ سب بھی ظاہر سوشل میڈیا کی اہمیت اور اس کی افادیت سے آگاہ ہیں اس وجہ سے۔ ابھی رام سوامی کا جو واقعہ ہوا، حادثہ ہوا، اس میں پارٹی کا بہت امپورٹنٹ رول تھا اور بہت ایکٹیو رہے ماشاء اللہ، اس کی حفاظت کے لیے بڑا اہم کردار جو حکومت کے اوپر دباؤ دلایا اور عوام کے اندر اویئرنس دلایا۔ تو ہم نے اسی وجہ سے مناسب سمجھا کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ساتھ ہو جائے کہ ہمارے انٹریکشن رہتا ہے، لیکن سوشل میڈیا کے ساتھ علیحدہ سے ہمارا سیشن نہیں ہوا، اور کیونکہ سوشل میڈیا کے لوگوں میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے زیادہ اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ ایک میسیج دوں اور حالات کے اوپر میں جو میری آبزرویشن ہے، جو میں جس طرح چیزوں کو دیکھ رہا ہوں وہ میں آپ کی ٹیم میں جاؤں، اس کے بعد رہ کے ہم وہاں بیٹھیں ہیں۔ اگر آپ کو کوشچن دیں گے تو اس کو پارٹی کا موقف ہے جو کچھ میں سمجھتا ہوں میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ اس ڈسکشن سے یہ بھی سیکھنے کا موقع ملے گا اور آپ کو بھی حالات سے آگاہی ہوگی، کیونکہ آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے اوپر یہ پابندی نہیں ہے کہ فلاں کی خبر چلاؤ گے تو اشتہار ملے گا یا فلاں کی خبر لگائی تو اشتہار نہیں ملے گا، وہ دباؤ سے آپ باہر ہیں۔ تو آپ بڑی آزادی کے ساتھ آپ حقائق عوام تک پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کے جو خدشات ہیں وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، عوام تک پہنچا سکتے ہیں اور کام تک پہنچا سکتے ہیں۔ جو گزشتہ دنوں کا صورتحال کی ایک دن کی نہیں ہے، جو گبر کا واقعہ ہوا تو میں مستقل ایک طویل عرصے سے یہ کہتا رہا ہوں کہ لیکن یہ کہہ کر معاملات کو ٹالا نہیں جا سکتا کہ یہ حادثہ ایک بار ہو سکتا ہے، دو بار ہو سکتا ہے، لیکن اگر پروازوں سے انسانی جانیں جا رہی ہیں تو انہیں حادثہ کہہ کر درگزر نہیں کرے، اپنے حادثے کی وجوہات تلاش کرنی چاہیے اور اس کا سدباب کرنا چاہیے۔ اور یہی میں نے درخواست کی اور میں نے کہا تھا کہ جو آپ نے ہیوی ٹریفک کے لیے جو اسپیسیفکیشنز آپ نے طے کی ہیں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ جب یہ طے ہے کہ ہیوی ٹریفک جو ہے وہ رات کو چلے گی، دن میں نہیں چلے گی، تو آپ اس کو دن میں چلنے سے روک دیجیے۔ جو واٹر ٹینکرز ہیں جو 1962 کے ہیں جنہیں آج تک چلایا جا رہا ہے، جنہیں آپ ٹرک کہلاتے ہیں، تو وہ جو امریکن کمپنی ہے اس نے یہ ٹرک آپریٹ کر دیا، وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے لیکن ان کو یہ چلا رہے ہیں۔ اور ظاہر میں لیدر کے بریک شوز ہوتے ہیں، ہائیڈرولک بریک شوز نہیں ہیں، جب اتنا وزن پانی کا لے کے چلتے ہیں اور اس پانی کے وزن کی وجہ سے
تو جتنا پانی کا وزن ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ بریک لگاتے ہیں تو اتنی آسانی سے بریک نہیں لگتا، اور اگر ایک مرتبہ آپ نے بریک لگایا ہے تو بریک شو اس ریور سے گرم ہونے کے بعد دوبارہ اگر بریک لگانا چاہیں فوری طور پر تو اس قابل نہیں ہوتے کہ بریک لگے، جس کی وجہ سے روز حادثات ہوتے ہیں۔ یہ حال ڈمپر کا ہے کہ ڈمپر جو ہے وہ ریس لگا رہے ہوتے ہیں پورے شہر کے اندر اور کچھ پوچھنے والا نہیں۔ اگر جو اسپیسیفکیشنز ہیں اگر اس پر عمل کیا جاتا ہے، جو بار بار میں نے مطالبہ کیا کہ ایک تو یہ کہ جو ٹرک ہیں جو ہیوی ٹریفک ہے اس کے اوپر لازم ہے جو گورنمنٹ کے جو ٹرانسپورٹ کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق کہ گاڑیاں انشورڈ ہونی چاہیے۔ جب میں نے انشورنس کی بات کی تو اس کو نظر انداز کر دیا گیا۔ انشورنس کی بات میں نے اس لیے کی تھی کہ اگر آپ کسی کمپنی سے گاڑی کو انشور کرائیں گے تو وہ انشورنس کرتے وقت ظاہر ہے کہ اس کا اسٹیٹ مل جائے گا، گاڑی اگر کہیں حادثہ ہوا تو اس کو انشورنس دینا پڑے گا، اگر کوئی جانی نقصان ہوا تو تھرڈ پارٹی انشورنس ہوتا ہے تو پھر اس کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے اس بڑے نقصان سے بچنے کے لیے جب انشورنس کرتے ہیں تو پھر وہ ڈرائیور کا میڈیکل ٹیسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ رینڈملی ڈرائیور کو چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کی اسپیڈ کیا ہے، جو اسپیسیفکیشن جو ڈیسائڈ کی ہے وہ دیکھتے ہیں، فٹنس دیکھتے ہیں کہ فٹنس ہے گاڑی کی یا نہیں ہے۔ اب میں اپنی کار کا بھی اگر انشورنس کرانے جاؤں تو ایک خاص مدت ہے کہ جناب اس ماڈل تک کی گاڑیاں انشورنس کروائی جا سکتی ہیں، ادروائز وہ انشور نہیں کرتے۔ جو پرانے ٹرک ہے ظاہر اس کی انشورنس اگر نہیں ہوگی تو اس کو روک کر نہیں آنا چاہیے۔ اور اگر میں انشورنس کی بات کر رہا تھا تو میں اس لیے کر رہا تھا کہ یہاں شہر میں 90% جو ڈمپر چلتے ہیں یہ ماؤنٹ کسٹر، یہ دفاع نے خود اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ بات عوام کی سمجھ میں آنی چاہیے کہ اسکریپ کی شکل میں ڈمپر آتے ہیں اور وہ اسکریپ کسٹم جو ڈیوٹی لگتی ہے اس کو بچا کے صرف نوشہروں کے اندر ڈیوٹی کیا جاتا ہے۔ ڈرائی پورٹ پورے پاکستان میں ہے، لاہور میں بھی ہے، ظاہر اور مقام پہ بھی ہے ڈرائی پورٹس، اور وہ ڈرائی پورٹس بھی اس لیے بنائے گئے تھے کہ جو کراچی کا کلیم تھا کہ کراچی سے اتنا گورنمنٹ ارن کرتی ہے تو وہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے پورے پاکستان میں ڈرائی پورٹس بنائے تھے۔ ظاہر کسٹم یہاں سے کلیئر کر کے بھی جا سکتا تھا، لیکن وہ ڈرائی پورٹ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر لاہور کا کسٹم کریکٹ ہوگا تو کراچی کی آمدنی کو آپ کم دکھا سکیں گے، اس تعصب کی وجہ سے آپ بنائیں گے۔ لیکن وزیر دفاع کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہاں سے ڈمپر جاتے ہیں اور نوشہروں کے اندر یہ بات ہے کہ تھوڑا سا بھی سمجھدار آدمی تو سمجھ میں آتی ہے کہ ڈمپر کس کے ہیں، اور اگر اس کا کسٹم کروایا جائے گا تو ظاہر ہے کہ جو آپ نے کسٹم نہیں کروایا تو آپ انشورنس نہیں کروا سکتے، تو اس طرح بہت سارے حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ اس لیے جب کسٹم نہیں ہے، انشورنس نہیں ہے، اس کی نمبر پلیٹ جاری ہیں، آپ سے اس کے جو ڈمپر ایسوسیشن ہے اس کے اسٹیکر کے اوپر پورے شہر میں ڈمپر لگاتے ہیں اور وہی ڈرائیور کا فٹنس سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اور وہی ایسوسیشن اپنے ڈمپر کی فٹنس سرٹیفکیٹ دے رہی ہے، ان کو گورنمنٹ ادارہ نہیں دے رہا، صرف ایک اسٹیکر کے اوپر ڈمپر چل رہا ہے۔ تو ظاہر آپ چالان کس کا کریں گے، آپ حادثے میں گرفتار کس کو کریں گے، آپ کمپنسیشن کس کو دے رہے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہم نے کہا تھا۔ اب میں یہاں کراچی کے عوام اور آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ سوشل میڈیا پر مستقل ایکٹیو ہوتے ہیں، یہاں پر فرق یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ بھائی جو ڈمپر یہاں روزانہ لوگوں کو کچل رہے ہیں ان کا آنے کا وقت رات کا ہے، ان کو دن میں الاؤ مت کیجیے، آپ پیسے لے کے دن میں الاؤ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دن میں ٹریفک حادثات ہو رہے ہیں اور نقصان ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈمپر گورنمنٹ کی دی ہوئی جو پابندیاں ہیں، جو قوانین ہیں، جو ایس او پیز ہیں اس پر عمل نہیں کر رہے تو ان کے اوپر پابندی لگائیے۔ واٹر ٹینکر جو رجسٹرڈ ہیں وہ بہت تھوڑے سے ہیں، اور یہاں پر کئی ہزار ڈمپر یہ چل رہے ہیں واٹر ٹینکر جو جن کے پاس کوئی فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، جس کے پاس کوئی اسٹیکر نہیں ہے واٹر سرٹیفکیٹ کا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے جب نشاندہی کی اور ہم نے کہا کہ ڈمپر تو دو ہی ہے،
تو ہمارے روکنے کی اپیل پر ہم پر دہشت گردی کے مقدمات بڑھے جو آج تک آفاق احمد کورٹ میں بھگت رہا ہے. اور دوسری طرف جب انسان کو آپ کچل دیں گے تو وہاں کے لوگ اس علاقے کے کسی انسان کی لاش کو ٹرو کی شکل میں بکھرا ہوا دیکھیں گے تو غصے میں اگر انہوں نے ڈمپر جلا دیا تو یہ اسپونٹینیس ریئیکشن ہے. اس کو دہشت گردی کہہ دینا, اس کو کسی کا سکھایا ہوا کہہ دینا, یہ سب بیکاری بات ہے. وہاں لوگوں نے ساتھ میں آ کے ڈمپر جلا دیا تو اس کے بعد وہاں پر ڈمپر ایسوسیشن کا یا ڈمپر مافیا کا سرگنا پہنچا ہے مسلح, اور وہاں جا کر اپنے وہاں جو لوگ موجود تھے ان پر فائرنگ کی. وہاں پولیس موجود تھی, رینجرز موجود تھی, ان کی موجودگی میں وہاں پہ فائرنگ کی. اور فائرنگ کرنے کے بعد باقاعدہ وہ وہاں سے یہاں سے چلا گیا, رینجرز پولیس کھڑی تھی, وہاں پہ یہ چاہیے تھا کہ فوری لگا اور مقدمہ درج ہو جاتا. یہ تو اس بچے کی محنت کا نتیجہ ہے. آپ دیکھیے اس نے کوشش کی, باقی لوگوں نے کوشش کی. میں تو کیا کامران فاروقی کو بھی شاباش دیتا ہوں. اس شخص نے رات کو تھانے میں جا کے ڈال کے بیٹھ دیا, اس نے کہا کہ مجھے خیر کاٹو. اور کامران فاروقی کی محنت ہے اس کے اندر کہ وہ ایف آئی آر چاہے نکالے کی نہیں کرتی لیکن ایف آئی آر. اب آپ فرق دیکھیں کہ ایک مہاجر اپیل کر رہا ہے اپنے بچوں کے کھلے جانے کے بعد ان ٹرکوں کو دن میں یہاں اکثر روکو, اس کی دہشت گردی کی ایف آئی آر کرتی ہیں اور وہ مقدمات آج تک کورٹ میں گزر رہا ہے. اور جو شخص مہاجروں پر آ کر فائل کر رہا ہے اور وہاں آ کر دھمکیاں دے رہا ہے, اس شخص کی تمام دباؤ کے بعد وہ ایک معمولی سی ایف آئی آر کاٹتے ہیں اور اسی وقت 50,000 25,000 کے بچے کی اس کی ضمانت کر دیتے ہیں. یہ ہے فرق مافیا کا اور عوام کا. ہم اپنے بچوں کے کچلے جانے پر یہ اپیل کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے لڑکوں کو شہر میں آنے سے روکیں. ایک طرف سینئر منسٹر یہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ کس کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے. تو سینئر منسٹر کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے قوم کے نوجوانوں کو اب سکھانے پڑھانے کی ضرورت نہیں. ہمیں پتا ہے کہ زندہ قومیں, غیرت مند قومیں اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر, ظلم پر ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے, کہ ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہمارے قوم کو. اس حادثے کے بعد محسود کا جس طرح پیپلز پارٹی کی قیادت اور پولیس کے اعلیٰ حکام کے ساتھ جس طرح ہنس ہنس کے سنبھالیاں ان کی چل رہے تھے, ملاقاتیں چل رہی تھی, ان کی جو ویڈیو کلپس آئے ہیں, تو اس مہاجر قوم کے نوجوانوں نے اس سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے غصے کا اظہار کیا اور انہوں نے بتایا ہے کہ مہاجر قوم کے نوجوانوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں. انہوں نے پتا ہے کہ غیرت مند قومیں اپنے ساتھ ہونے والی ظلم پر کیا رویہ اختیار کرتی ہیں. یہاں کوئی لوگ بدلتا ہے فوراً آیا تھا, ہمیں پتا ہے کہ کون کی یہاں آپ کسی پر بھی شک کا اظہار کر سکتے ہیں. سینئر منسٹر میں اس سے یہ بھی سوال کر سکتا ہوں کہ بھائی یہاں ٹرک جلنے اور جلانے کے پیچھے جو چھپے ہوئے عناصر ہیں اس کا تمہیں معلوم ہے, لیکن تمہاری ناک کے نیچے کلہاڑی والا GSM کا پرچم لے کر مستقل پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں, مستقل پاکستان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. اس شہر میں اور پورے سندھ میں باقاعدہ اجتماع کے اندر حلف اٹھائے جا رہے ہیں سندھو دیش کے, باقاعدہ سندھو دیش کے قومی ترانے بجا کر کھڑے ہو کر قومی ترانے سنے جا رہے ہیں, باقاعدہ نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ پہلے بنا تھا بنگلہ دیش اب بنے گا سندھو دیش. یہ سینئر منسٹر کے کانوں میں اس کو کیا دل ٹوٹ دیتا ہے, کوئی تو نعرے سنائی دیتے. یہ پتا ہوتا ہے کہ ڈمبر کے پیچھے کو انسان لگ رہا ہے, انسان بڑھے گا تو ظاہر کہ اس کے علاقے کے لوگ تو ریئیکٹ کریں گے. اور یہاں پر اس ریئیکشن کو کسی کی قیمتوں پر کہہ کر آپ اس کو لسانی رکھ دینے کی کوشش کریں گے, یہ پختون فساد کرانے کی کوشش ہے. مجھے یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا کے اندر آج سے 1.5-2 مہینے کا ایک حادثہ ہوا اور وہاں پر کسی ڈرائیور کی غفلت سے ایک بچہ کچلا گیا. لوگوں نے ڈرائیور کو اتار کے بڑے بڑے پتھر اس کے سر میں مار کے کچل دیا ہوا روڈ کے اوپر. یہاں سے وہ سکھانے کے لیے آفاق گیا تھا, یہاں سے سکھانے اللہ گیا تھا, یہاں سے سکھانے خالد محمود گیا تھا. یہ باقاعدہ شیطانی کرتے ہیں سینئر منسٹر کہ مجھے پتا ہے کہ لسانی فساد کرانے کچھ ہے. یہاں کے انسان انسان ہے,
یہاں کے انسان انہیں ڈمپر اور واٹر ٹینکر کے نیچے لوگ آتے ہیں تو اسی رام سامی کے جو حادثہ ہو رہا ہے لوگوں نے پالیتھین بیگ پہن کے وہ گوشت کے لوگ پھر اٹھا کے تابوت کے اندر رکھے کفن کے اندر رکھے. اب مجھے بتائیے کہ ایری اور شیپا والا جو ہے وہ یہاں پر جو ڈمپر کے نیچے لوگ پوچھے جاتے ہیں ان کو بیچ سے کھلچ کے لاشوں میں نکالتا ہے. کسی سینئر منسٹر یا پیپلز پارٹی کسی بندے کو دکھ ہوتا ہے کسی کو غیرت آتی ہے. یہاں پر مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لسانیت کو ہوا دے رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہاں جتنے لوگ اب تک جہاں باہر ہوئے صرف اسی سال 500 سے اوپر لوگ اب تک غیر ہیوی ٹریفک کے نتیجے جہاں باہر ہو چکے ہیں. مجھے صرف گورنمنٹ کسی ایک دن ریکارڈ نکال کے نوٹیفیکیشن دکھا دے کہ میں نے جیسے گورنمنٹ نے 500 لوگ جو جہاں باہر ہوئے ہیں ان میں سے چند کو بھی کتنے پیسے کمپنسیشن کے طور پر یا ان کی مالی مدد کے طور پر دیے. مجھے صرف گورنمنٹ وہی اخبار میں اشتہار دے کے بتا دیں. میں وہ اشتہار پبلک کے لیے چھپا کے پیش کر سکتا ہوں. اس کے اندر ایران کے اندر لوگ حادثے میں جہاں باہر ہوئے 2024 میں حادثے میں جہاں باہر ہوئے ایران کے اندر, پاکستان میں نہیں. اس پاکستان کی سڑکیں پیپلز پارٹی پیسے کھاتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں کی سڑکوں پر بیٹھے ہیں اور اگر کوئی حادثہ ہو رہا ہے تو پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے, اس کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. لیکن ایران میں جو حادثہ ہوا تو اس کی ذمہ داری پیپلز پارٹی نہیں ہے. لیکن اس حادثے کے جو جہاں ہونے والے لوگ تھے ان کے لوائقے کو ان کی باڈی آنے سے پہلے 50 لاکھ روپیہ جو ہے وہ کمپنسیشن دیا ہے. میں گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشن آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہاں کے لوگ کیا انسان نہیں ہیں, وہ چونکہ گمبڑ کے تھے, وہ چونکہ سندھی زبان بولنے والے تھے تو ایران میں جہاں باہر ہوئے حادثے میں اور ان کی لاشیں یہاں نہیں پہنچی اس سے پہلے لوائقے کو 50 لاکھ روپے دیے اور جو زخمی ہیں وہ 10 لاکھ روپے. یہاں کے کتنے لوگ ہیں 750 پچھلے سال 2024 کے اندر ہیوی ٹریفک کے نیچے زد میں آگے لوگ جہاں باہر ہوئے, کتنے لوگوں کو صرف گورنمنٹ نے کمپنسیشن دی. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی لسانیت کو ہوا نہ دے. اگر 50 لاکھ روپے گورنمنٹ کے لوگوں کا حق بنتا ہے تو کراچی کے اندر کوئی کا رہنے والا ہو یا نیو کراچی کا رہنے والا ہو, چاہے وہ پختون ہو, چاہے وہ پنجابی ہو, چاہے وہ سندھی ہو, چاہے وہ مہاجر ہو, اگر اس شہر کا ہے تو ظاہر گورنمنٹ کے لوگوں کی طرح اس کا تو حق بنتا ہے کہ 50 لاکھ روپے کو اس کو کمپنسیشن. گورنمنٹ کا آدمی ایران کے اندر جہاں باہر ہو گیا حادثے میں تو اس کو 50 لاکھ روپے جتنے لوگ جہاں باہر ہوئے. میں اس کو کوئی ایتھنک سیکٹریٹ میٹر بنانا نہیں چاہتا, لیکن مجھے بتاؤں کہ ہر جو لوگ جاتے ہیں جہاں باہر ہوتے ہیں تو کیا پاکستانیوں کو یا صرف کے شہریوں کو سندھوں کو کمپنسیشن دیتی ہے؟ آپ لوگ جہاں باہر ہوتے ہیں تو وہاں بھی تو حادثات ہوتے ہیں. اس شہر میں جہاں باہر ہونے والوں سے گورنمنٹ کی کمپنسیشن دیتی ہے. اب یہاں آپ کسی کو کمپنسیٹ نہیں کرتے. دہشت گردی کے مقدمات جو آواز اٹھا اس کے اوپر بنا رہے تھے, اس میں تو دہشت گردی ہوئی اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی بات کی تھی نا. تاجر وہاں پہ مقدمہ درج کیا بندے کا, اس میں 25 آدمی نامعلوم ڈال دیے. اس کا خدشہ ہے کہ مجھے بھی رسید سکتے ہیں اس لیے کہ مجھے دباؤ میں لینے کے لیے یا بلیک میل کرنے کے لیے. اگر گورنمنٹ اپنی تمام مشینری کو اس شہر کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے لگائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ اس شہر میں جو فرسٹریشن بڑھ رہی ہے یہ کسی بہت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے. میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے پیپلز پارٹی کو حکومت میں لا کے بٹھایا ہے, میں پیپلز پارٹی کی بجائے ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میری فارم 47 کے ذریعے آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ہم پر مسلط کیا تھا. خدا کے واسطے پیپلز پارٹی سے اس شہر کی ڈیولپمنٹ کروائیے, ان کا احتساب کیجیے, ان سے سوال کیجیے کہ یہ جو بجٹ تھا کہاں چلا گیا, اور ان سے سوال کیجیے کہ اس شہر میں تم پبلک ٹرانسپورٹ پرووائڈ نہیں کر رہے. یہاں ماضی میں کے ٹی سی کے ڈپو میں ایک ڈپو میں کہہ کے 100 بسیں ہوا کرتی ہیں. پورے شہر میں ہر منٹ کے بعد ایک بس آپ کو نظر آتی ہے کے ٹی سی کی. آپ نے کے ٹی سی تباہ کر دیا, کے ٹی سی کے ڈپو کھا گیا.
اب یہاں پر بسیں نہیں ہیں. آپ نے لوکل ٹرین چلا کرتی تھی وہ آپ نے ختم کر دی, آپ ٹرام چلا کرتی تھی وہ آپ نے ختم کر دی. جس شہر میں ٹرین چلا کرتے تھے پورے شہر کے اندر آوازیں لگ رہی ہوتی تھی باؤ جی بچیاں. آج وہاں گرین بس چل رہی ہے, اورنج بس چل رہی ہے, وہاں پر تمام ٹرانسپورٹ کا نظام رہتا ہے. اور جہاں پر ٹرام چلتی تھی آج وہاں پر چنکی رکشے چلا کر آپ لوگ جو ہے خوش ہو رہے ہیں. یہ شہر دانستہ طور پر تباہ کیا گیا ہے. اس شہر کی جابس آپ نے ختم کی ہیں. اس شہر کے لوگوں کو آپ نے گورنمنٹ ملازمتوں سے محروم کیا ہے. اس پارٹی نے آپ یہ دیکھیے کہ لاڑکانہ, دادو, گمبر, مختلف دیہی علاقوں سے آپ پولیس والے بھرتی کرتے ہیں اور آن ڈیپوٹیشن 5-5 سال کے اکاؤنٹ بھر کے آپ کراچی میں لا کے تعینات کر دیتے ہیں. آج وہی ٹریفک پولیس والوں کو آپ نے ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے آفر کر دی کہ جو لوگ کراچی ڈسٹرکٹ کی پولیس کے اندر اپنی سروسز ابزارو کرانا چاہتے ہیں کراچی. اب یہ بتائیے کہ جب گورنمنٹ کا آیا وہ آدمی جو آن ڈیپوٹیشن آیا تھا وہ کراچی کی پولیس کے اندر اپنی سروسز ابزارو کرا لے گا تو جاب اگر جو بھی گرنے کے چانسز تو ختم ہو گئے نا. تو گورنمنٹ کا آدمی کہاں ادھر سے پکو یہ ادھر سے وہ لا کے انہوں نے کراچی کے اندر بھرتی کر دیا. کراچی کا نوجوان بھرتی نہیں ہوا. اسی طرح انہوں نے تمام جگہ پر یعنی اب آپ جو کہلاتا ہے نا پورٹل جو جابس کے لیے انہوں نے بہت ایمانداری سے ہم جاب دیں گے. آپ مجھے بتائیے کہ اس کے اندر پورا ہے ہی نہیں. اور وہ پورٹل آپ کھولنا بھی چاہیں گے تو نہیں کھلے گا. وہ پرٹیکولر لوگوں کے لیے ہی وہ مخصوص ہے. اور جابس مل رہی ہیں عدالتوں میں آپ چلے جائیے. یعنی مجھ پر جو میں یہ سب باتیں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری مشکل آپ کے لوگوں نہیں ہوتی اور پہلی بار کب ہو یہ اور پتہ نہیں کب ہو. تو سوشل میڈیا کے اوپر صرف یہی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے لیے کو کلپ اٹھا کے فارورڈ کر دیا جائے. آپ اپنے طور پر بھی سال رہے ہیں اپنا کالم بھی پوری اسٹوری چلاتے ہیں, ولاگس بناتے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ جو سینئر ہیں چلاتے ہیں. تو جتنے لوگ جو نئے ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں ان پر ذمہ داری ہے اس قوم کی کہ اس قوم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر سوشل میڈیا کو پراپرلی آج استعمال کیجیے. اس شہر کے اندر حالت یہ ہے کہ احمد علی شیخ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس ہوا کرتے تھے سندھ کے. ایک جج نے ان کو لکھا کہ جناب مجھے اس پورے شہر کراچی میں 3.5-4 کروڑ کا شہر ہے جہاں پر ٹیلنٹ کوٹ کے لوگوں کا بھرا ہوا ہے. یہاں کے لوگ دنیا میں جا کر نام پیدا کرتے ہیں, دنیا میں جا کر بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہیں. اس شخص کو اس کراچی میں کمپیٹنٹ اسٹیپ نہیں ملا. اس نے چیف جسٹس کو لکھا اور چیف جسٹس نے صرف اس جج کو جواب نہیں دیا, اس نے تمام ججز کو ایک آرڈر پاس کیا کہ جس کو کراچی کے اندر کمپیٹنٹ بندہ نظر نہیں آئے وہ پورے دن سے جہاں سے چاہے اپلیکیشن کال کر لیں. یعنی آپ نے جو 1 گریڈ سے 14 گریڈ تک کا لوکلی اپوائنٹ کرنے کا آرڈر تھا جو کیا کہلاتا ہے سروس رولز ایسا وہ ختم کر دیا. بھگوان داس کی وہ رولنگ آپ نے ختم کر دی کہ 1 گریڈ سے 14 گریڈ تک لوکلی اپوائنٹ ہوگا, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. احمد علی شیخ نے کہا کہ جہاں سے چاہو سے بھرتی کرو. آج آپ ججز کے دفاتر میں چلے جائیے, ہر جج کے پاس اس کے گاؤں کا اسٹیپو بیٹھا ہوا, اس کے گاؤں کا عدلی بیٹھا ہوا, اس کے گاؤں کا آواز دینے والا بیٹھا ہوا. اس شہر کے اندر نہ اسٹیپو میسر تھا, نہ عدلی میسر تھا, نہ ٹیکس میسر تھا, نہ پیشکار میسر. اس شہر میں ہم انصاف جس سے مانگتے ہیں وہاں انصاف نہیں ہے. ہم صورتحال ہمارے شہر کی یہ ہے کہ پولیس بھی لا کر تعینات کرتی اور پھر اس کے بعد ان کی پروٹیکشن میں آپ نے باہر سے لا کے 1 گریڈ سے 14 گریڈ کا کوئی شہر کا بندہ نظر نہیں آتا. آپ نے ابھی 7 سے لا کے بہاری کے اندر کوئی حادثہ ہوا, بہاری میں ایک حادثہ ہوا بلڈنگ کا. انہوں نے اس کو بنیاد بنا کر ایس بی سی اے جو پہلے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا تھا اس کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا کر اور پھر ضرور لیا کہ یہاں کراچی کے جو لوگ تھے ان کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا, نوکریوں سے نکال دیا گیا. اور 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہ قانون نہیں ہے کہیں پر کہ آپ کسی اور ادارے کے بندوں کی سروسز کسی اور جگہ پر جاب کریں, ٹھیک ہے نا.
آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے شہر کے بہت سارے بچے کے ایم سی سے کے ڈی کے اندر جاب کر رہے تھے اور ڈیپوٹیشن ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد انہیں کے ڈی چھوڑ کر واپس کے ایم سی جانا پڑا. اس آرڈر کی موجودگی میں صرف بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اور 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی الگ الگ ادارے ہیں. 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا افسران آگے ایل ڈی سی کے اندر تعینات کر دیے. اسی طرح فوڈ ڈپارٹمنٹ ہو, اسی طرح سوشل سیکورٹی اور تمام جگہ پر لا کے انہوں نے دیہی علاقوں میں بجٹ بھرتی کر دی. اب حالت یہ ہے, سالڈ ٹیسٹ ہے تمام ادارے, اب حالت یہ ہے کہ یہ پروگرام انجینئر بیٹھے ہوئے, ان کے لیاقت مارکیٹ کے اندر ایک تو پرچوں والا یا کوئی تیل بیچ رہا ہے, کوئی کام کر رہا ہے, اس کے اندر ایک دکان میں کتنے امپلائی ہوتے ہیں, 3-4 کھولنے والا کہ بعد میں باقاعدہ آگے دھمکی دی کہ تم نے ان کا انشورنس نہیں کروایا. ارے بھائی فیکٹری کے اندر 20% لوگ جو ہے وہ پرماننٹ امپلائی ہوتے ہیں, 80% لوگ جو ہے وہ کانٹریکٹ بیسس پہ اس لیے چل رہے ہوتے ہیں کہ 90 ڈیز سے پہلے اس کو ہٹا دیتے ہیں, پھر 3 دن بعد اپائنٹ کر دیتے ہیں تاکہ سوشل سیکورٹی وغیرہ کا. فیکٹری نہیں جا رہا ہوں, دکان کے اوپر 3 امپلائیوں سے کہہ رہا ہے کہ انشورنس نہیں کرا ہے, 5,000 روپے کا چیک لے کے انشورنس کا چلا گیا. یہ تو ان کی ہمت کی ہے, دوسرے وہ دفتر پہنچے اور جا کے کہا کہ وہ چیک کدھر لیا اور اس کے سامنے کھڑا ہے. اس نے کہا کہ تو وہاں گیا کیسے تھا, تم نے 5,000 روپے چیک کس کھاتے میں تم نے لیا, اور دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنا. ڈانٹ ڈپٹ کے آ گئی, ان کی ہمت کی, ورنہ تو رہے کہ 2 منٹ میں پولیس کال کرتا. اس کو دوبارہ فون کر کے کہہ رہے ہیں یار وہ چیک تو 5,000 کا پڑ گیا, 25,000 روپے دے دے. یہ شہر ڈاکوؤں کو حوالے کر دیا, اس شہر کے اندر بربادی کر رہے ہو. اور اگر کوئی دکان والا رجسٹ کرے تو 2 منٹ میں وہ کھانے کو بلا لیتے ہیں. کھانے بھی ان کے گاؤں کے جو لوگ بھرتی ہوئے 2 منٹ میں انہیں بچے بھی لے جاتے ہیں. آپ کو سرکاری کیا کہتے ہیں اس کو, کاریہ سرکار میں مداخلت, کاریہ سرکار میں مداخلت کا خیر کر کے دکان والے کو بدل دیتے ہیں, سیل کر دیتے ہیں. یہ ساری بدماشیاں اس شہر کے اندر ہو رہی ہیں, یہ بغیر وجہ کے نہیں ہے. یہ آپ کو انگیج کیا ہوگا. یہ تمام آج مجھے بتائیے کہ شہر میں یہ جو بات میں آپ کہنے جا رہا ہوں, آپ کو لگے گا کہ آپ خود منع کرتے ہیں کہ خود ہوٹل میں چائے کو گرا, تو آج جو ہوٹل بند ہوئے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حکومت کے سندھیوں کے کوئی معاملات خراب ہو گئے, سندھی اسلام کے پیپلز پارٹی کے معاملات خراب ہو گئے. یہ باقاعدہ اس شہر کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا کر کے سب کی توجہ سب کو الجھا کر ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میرے اختلافات ہیں اس بنیاد پر کہ بچے جو ہے وہ 3 رات ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں اور سڑکیں گھیر کے بیٹھتے ہیں, تو ظاہر اس کی SOPs بن سکتی ہیں. اور ہمیں اس وقت چیزوں کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے. محسوس کو جو ہوا دی گئی, جو سندھی افسران مل رہے ہیں اور جو پولیس کے افسران اور حکومت کے افسران مل رہے ہیں اور اس کو مطلب لیڈر بنایا جا رہا ہے, اور سو کے اوپر جو ہے وہ خان اللہ بہت ایکٹیو ہو گیا کہ پختونوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. ایک مسئلہ بننے کے تحت ہو رہا ہے کہ مہاجر اور باقی قومیتوں کو متعلق کر کے اور بزی کیا جائے. اس لیے کہ اس وقت اگر ہم غیر یقینی کیفیت سے باہر نکل آئے, اگر ہم اس وقت آپس میں تصادم سے باہر نکل آئے, تو جو صورتحال ہے ہمیں اس وقت سوچنے کا وقت ملے کہ پاکستان میری میرے اختلافات زیادہ سے ہو سکتے ہیں. میں نے ہمیشہ شکایت کی, میں نے پچھلے پروگرام میں جو صحافی حضرات وہاں پروگرام میں تھے 27 امینڈمنٹ آنے والی ہے, اس کے بعد کچھ لوگ ایسے جو 300 میں تقسیم دیں گے, سینٹرل ایک ویسٹ اور ایک فلاں فلاں. تو میرا موقف بڑا واضح اور کلیئر ہے. یہ حالات اس وقت ایسے نہیں ہیں کہ یہاں پر بھی صوبوں کے معاملات کو چھوڑیے اور ہم اندر اس طرح کی کیفیت پیدا کریں, کیونکہ دشمن آپ کا نہ صرف پیٹ پر ہے, یہ سرپیٹ پر یا ساحل سمندر پر بیڑے جو انڈیا کے, بلکہ جو افغانستان کا 650 کروڑ جگہ فورس بارڈر ہے
اس کے اوپر افغانی جنہیں آپ نے طویل عرصے تک پالا، اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جنہیں تم پال رہے ہو یہ کل تمہارے لیے مسئلہ کھڑا کریں گے، اس لیے یہ واریر ہے، اور یہ جنہوں نے کبھی تمہیں تسلیم نہیں کیا، اور جو تمہارے ساتھ شانہ بشانہ لڑے تھے، جو تم سے آگے بڑھ کے لڑے تھے، وہ آج ریڈ کراس کے کیمپوں میں انہیں لے کر پاکستان آؤ، یہ تم پر بوجھ نہیں بنیں گے بلکہ تمہاری معیشت کا سہارا بنیں گے، تمہیں لے کر نہیں آئے، آج سب پچھتاتے ہیں۔ میں جو شہید ہے اس کی میں نے پریس بریفنگ سنی، میں مجھے بہت غصہ بھی آیا اور کام کیا کہ یار نفرت انہوں نے بتائی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان سے مقابلہ کریں جو ہمارے جوانوں کے سر کاٹ کر فٹ بال کھیلتے ہیں۔ آپ سوچیے کہ صورتحال کتنی گمبھیر ہے۔ ایسے حالات میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ٹیبل کے اوپر معاملات فوج کے اوپر حل ہونے والے۔ ان حالات میں فوج کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن ہماری اپنی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ کوئی ذمہ داری کو سمجھے نہ سمجھے، اس بات یہ ہوتا ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو جو چور اچکے ہوتے ہیں وہ اس لڑائی کے دوران چوریاں اور ڈکیتیاں کرتے ہیں، موقع اچھا ہے پولیس کے اور مضبوط ہے، ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ آج حالات خراب ہے تو ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، ذمہ داری نبھائیں گے۔ اس کراچی کو الگ صوبہ بنانے کی جو آوازیں ہیں بڑا اس نے کہا کہ کوئی سیون جنرل میں جو آ رہی ہے اس میں نئے صوبہ بنانے کی بات کی جائے گی۔ پارٹی کا موقع یہ ہے کہ مہاجر قوم کو اور مہاجر قوم کی وراثت کو نہ آفاق تقسیم ہونے دے گا، نہ آفاق کی قوم تقسیم ہونے دے گا۔ ہم نے 2 مرتبہ تقسیم کا عمل دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ جب پاکستان بنا رہے تھے اور یہ نعرہ کیا گیا تھا برصغیر پاک و ہند کے 10 کروڑ مسلمان، 10 کروڑ مسلمان پورے برصغیر میں اس وقت تھے، 11 کروڑ نہیں تھے، تو سب کو یہ نعرہ دیا گیا تھا کہ ایک علیحدہ وطن جہاں برصغیر کے 10 کروڑ مسلمان آزادی سے سکون سے رہ سکیں گے۔ اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لوگوں نے نعرے لگائے کہ پڑھتے رہے گے ہندوستان لے کے رہیں گے پاکستان، اور پورے علاقوں میں لوگوں نے زیادہ تحریک چلائی، قربانی دی جو پاکستان میں آج شامل نہیں ہے، جو مسلم اقلیت کی علاقت ہے۔ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے باقاعدہ یہ کہہ دیا کہ جو لوگ ہندوستان میں ہیں وہ لوگ یہاں نہ آئیں، وہیں ان کے وفادار بنتے رہیں۔ تو قائد اعظم کے لیے بات کرنا جرم بن جاتا ہے، لیکن ظاہر میری قوم تقسیم ہوئی ہے، میرا سوال بنتا ہے کہ جب برصغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کی علیحدہ وطن کی بات کی تھی تو پھر میرے آدھے خاندانوں کو وہاں روک کر ہندوؤں کی غلامی تسلیم کرنے کا کیوں کہا؟ اس کے بعد 1971 میں جب مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے ناراض ہو کر علیحدگی کی تحریک چلا رہا تھا اور ہمارے یہاں سے آمد کا اندیش جنرل اکبر خان نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ ہمیں زمین چاہیے، بنگالی نہیں چاہیے، تو نفرت کا عالم یہ تھا۔ وہاں پر بھی جو ہندوستان کے اقلیتی علاقوں سے ہجرت کر کے بنگلہ دیش قریب پڑتا تھا وہاں چلے گئے تھے، وہ اردو بولنے والے لوگ جنہیں آپ دہائی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان کی افواج سے آگے بڑھ کر پاکستان بچانے کی جدوجہد کی تھی۔ ہسٹری ہے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پر ہتھیار ڈالے یا کسی کہنے پر بھی ڈالے، لیکن بہرحال ہماری افواج کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس وقت کیا مجبوری تھی؟ ظاہر کہ محمد الرحمان کمیشن رپورٹ کبھی پبلش نہیں ہونے دی، ظاہر کہ میں کہاں سے سیکھوں گی غلطی کس کی تھی، لیکن بہرحال یہ تو فیکٹ ہے نا کہ ایسا ہوا تھا۔ سب واپس آ گئے جنہوں نے تنخواہ نہیں لی تھی، جنہوں نے فی سبیل اللہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنے افراد کے شانہ بشانہ لڑائی کی تھی، وہ وہی رہے۔ ان میں سے کچھ لوگ اسی شروع کے پیریڈ میں حالات میں چانس ملا آگے، اور آگے لوگ وہیں رکھے رہے۔ ضیاء الحق نے پہلی مرتبہ یہ کہا کہ بیکاری ہیں وہ لوگ اور ہمیں بیکاری ہیں لوگ۔ اس پر میں نے بھی غصے میں تحریک چلائی تھی اور میں اس زمانے میں گرفتار ہوا۔ زمانے لوگ سمجھتے میں صرف ابھی گرفتار ہوا تھا، اور زمانے میں جب میری مسلم زمانے میں بھی اسی بات پہ گرفتار ہوا تھا کہ تم نے ہمارے لوگ بیکاری کی بات، تو جیل چلا گیا۔
تو مجھے یاد ہے تو ان کو بھکاری کہا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وہ لوگ وہاں کے وفادار بن کے رہے، آگے لوگ یہاں آ گئے، آگے لوگ وہاں چلے رہ گئے، تو وہاں دوسری مرتبہ میں یہ قوم تقسیم ہوئی۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سندھ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے، کراچی ایک صوبہ ہوگا، تو بات یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو تقسیم کرنے کا کسی کو اختیار نہیں دے سکتا، میری قوم کے فیصلے میری قوم کو خود کرنے کا۔ میں جو ٹٹویا میں آباد لوگ ہیں جو میرے ہیں وہ میرے ہیں، جو عالم میں ہیں، جو جلالپور میں، جو کافی چاکر میں، جو خیرپور میں، وہ میرے ہیں۔ میں ان لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیوں کروں، 3 حصوں میں تقسیم کیوں کروں؟ خالد مقبول کا میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھا سنا کہ ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانا چاہتے ہیں جو لسانی بنیاد پر بنا۔ میں کہتا ہوں کہ اب جو بھی انتظامی یونٹ اگر ضروری ہے تو لسانی بنیاد پر بنے گا۔ 75 سال سے کتنے سال ہو پاکستان کو بنے گا بھائی؟ 75 سال سے تم لسانی بنیادوں پر انوائر کر رہے کہ پنجابی ہونے کے ناطے پنجاب کے حکمرانی تمہاری ہے، سندھی ہونے کے ناطے سندھ تمہاری حکمرانی ہے۔ آج اگر ایڈمنسٹریشن اسٹیبلشمنٹ کو آپ کی بات کا احساس ہے کہ نئے انتظامی یونٹ ہونے چاہیے، وہ انتظامی یونٹ لسانی بنیاد پر ہو سکتے ہیں، اور میری قوم بھی انجوائے کرنا چاہتی ہے کہ ہمارے لوگوں نے کہا کہ میرا بھی ایک انتظامی یونٹ ہو جہاں میرے وسائل پر مجھے اختیار حاصل ہو اور میرے لوگ اقتدار کے اندر شراکت دار ہوں، جس طرح سندھی ہے، جس طرح پختون ہے، جس طرح پنجابی ہے، جس طرح بلوچ ہے۔ میں آج انتظامی یونٹ لسانی بنیادوں پر نہیں چاہیے، اس نعرے کا بھی خلاف ہوں۔ اگر تقسیم ہوگا سندھ اربن ایریا تو بھٹو نے جو لکیر کھینچی تھی کہ سندھ کے رورل ایریا کے اندر سندھی رہتا ہے، سندھ کے اربن ایریا کے اندر اردو بولنے والے رہتے ہیں، تو لسانی تقسیم بھٹو نے کی تھی، اسی تقسیم کو میں مانتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی اور تقسیم کو نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، یہی میری قوم کی سوچ ہے۔ تو یہ موجودہ صورتحال ہے، اور اس میں ای چالان کا بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ای چالان جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو ضرورت ہے، یا پیپلز پارٹی قانون پر عمل درآمد کروا کے چالان سے فاصلہ کر کے یہاں ٹریفک کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ مجھے بتائیے کہ اس شہر کی اگر 3 لائنوں کی کوئی سڑک ہے، 2 لائنوں کے اوپر یہاں پولیس والا اپنے گاؤں سے بلا کر یا رینجرز کا کوئی جوان اپنے گاؤں سے بلا کر، اپنے چک سے، اپنے پنڈ سے بلا کر یقین دلا کے تو بھیج، میں یہاں اس کو کاروبار کرا دوں گا، اور یہاں ٹیلر لگاتے ہو پورے شہر میں، اور خود جا کے پہلے پوچھتے ہو کہ یہ کسی نے کم تو نہیں کیا۔ تو مجھے بتائیے 2 لائنیں تو آپ نے پورے اپنے پیڑ بچہ پر گاؤں سے منگوا کے، اپنے روڈوں سے منگوا کے آپ نے ٹیلر لگا دیے۔ اب 1 لائن کے اوپر تو کوئی شخص چل رہا ہے تو وہ اسپیڈ اس کی کیا ہوگی؟ اور اگر 1 لائن پہ بھی گڈھے پڑے ہوئے ہیں تو اس میں وہ اسپیڈ اس کی کیا ہوگی؟ آپ اسپیڈ کے چلان نہیں کر رہے ہو، آپ ہیلمٹ پہننے کے لیے اس لیے کہہ رہے ہو کہ ایکسیڈنٹ اس وجہ سے لوگ بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ہیلمٹ نہیں پہنتے۔ جو جاہل یہ کہتا ہے کہ ہیلمٹ پہننے کے بعد انسان کی جان بچ جائے گی، یہ ڈمپر ہے، اس کا ویٹ الخالف ٹینک جو آدمی کا ہے نا اس سے زیادہ ہے۔ الخالف ٹینک کے نیچے کسی پیپلز پارٹی کے سینئر منسٹر کو ہیلمٹ پہنا کے بٹھا دو، اور ہیلمٹ سے میری جان بچ جائے گی۔ یہ صورتحال یہ صرف تنگ کرنے کے لیے، تو ان حالات کے اندر آپ کو رول پلے کرنا ہے اور اس بات کی نفی کرنی ہے کہ یہ بکواس بند ہونی چاہیے کہ کوئی انہیں سکھا رہا ہے، یہاں سے سکھا رہا ہے، یا لندن سے سکھا رہا ہے، یا بھادرآباد سے سکھا رہا ہے کہ بڑے بڑے جگہ۔ بات یہ نہیں ہے، اس بات کا لوگوں کو اب یقین ہو جانا چاہیے کہ نہ اب میرے سکھانے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کے سکھانے کی ضرورت ہے۔ وہاں یہ نوجوان کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، ناانصافی ہوگی، تو ناانصافی پر اور ظلم پر غیر مند قوموں کا رویہ کیا ہوتا ہے جب کسی کو سمجھانے میں ہوتی ہے کسی نوجوان آپ کا یہاں آئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہے وہ آپ کیجیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کس طرح سوچتے ہیں، اور آپ سے عوام رابطے رہیں تو عوام کس طرح سوچتے ہیں۔ اور اگر مختصر کریں گے تو پھر کیونکہ آپ لوگوں نے وقت، میں نے نہیں، آپ نے نہیں، ہمارے لوگوں نے 8 بجے کا وقت رکھ دیا، تو 4 بجے کے ہوتے تو شاید گھومٹ جاتے سب ہیں، 8 بجے کا وقت رکھا میرا کھانا کھاؤ گے تو جلدی بچ جاتا۔ چیئرمین صاحب ایک سوال ہے،
اچھا ہاں بولیں کس سے مارے سپریم کورٹ کا ڈسٹرکٹ ہے کہ سیکورٹی پرانا آپ سیل نہیں کر سکتے، لیکن فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر 4 افسران آگے ہم نے سے تعینات کیے ہیں. ایک ڈاکٹر محمد مہر ہے، ایک علی اظہر ہے، اور ایک احمد ہے عباسی، اور ایک عارف رحیم ہے. یہ مطلب مارکیٹ کی دکانوں سے میں آپ کے دوستوں سے آپ لوگ مارکیٹ کے لوگوں کو کہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ خوفزدہ ہونے کی بجائے آپ وہ آگے سیل کر کے چلے جاتے ہیں. ایک دکان آج سیل کی، ایک دکان کل سیل کی، ایک دکان پرسوں سیل کی. تو مارکیٹ کے لوگوں کو چاہیے کہ ایک ہی تمام مارکیٹ بند کر کے بیٹھے ہیں، بولے آؤ ہم سے بات کرو. بلائے ان لوگوں کو جنہوں نے پیس پارٹی کو لا کے بلایا ہے کہ بھائی آپ لوگ آؤ آگے بتاؤ کہ ہمارا ثبوت کیا ہے. تو اور ہم مارکیٹوں کے اور جو دکانداروں کے ساتھ زیادتی ان کے ساتھ ہم کے ساتھ سوال ہوگی. جی چیئرمین صاحب، آپ نے ابھی اپنے یہ بتاؤ کہ آپ کا تعلق میرا تعلق ہے کب تک ڈیجیٹل سے، ڈیجیٹل میڈیا سے، کب تک ڈیجیٹل سے. اچھا ہوائی تعلق پوچھ رہے ہیں آپ؟ شاید میں آپ کو تھوڑا گورا چٹھا دکھاؤں پختون. نہیں، میں الحمد للہ گلگت بلتستان ہوں اور باہر وقت میں کراچی سے ہوں. اس پریشانی میں بالکل آپ پوچھ رہے کہ مقابلے کی بات ہے. آپ نے پوچھا کہ آپ کا تعلق کہاں سے، آپ نے جائز کے بعد انوائٹ کروایا تو تمام ڈیجیٹل ملیں گے. میرا سوال اگر آپ نے جب بھی یہ ٹینڈر مافیا کا اس طرح کا کوئی بھی ڈسپیوٹ یا ایشو ہوتا ہے تو آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور اس وقت جو تمام تر صورتحال ہیں آپ نے ای چالان، اور یہ دونوں سوال ایک ساتھ کوٹ کر رہا ہوں، کیا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کوئی دروازہ کھٹکھٹایا؟ دیگر سیاسی جماعتوں نے، میں کسی کا نام نہیں دوں گا، انہوں نے کورٹ کے دروازے تو کم سے کم کھٹکائے ہیں، انہوں نے پٹیشنیں تو دائر کی. آفیشلی آپ نے یا آپ کی تنظیم نے کوئی پٹیشن دائر کی ہو، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہو، کوئی ایسا عمل کیا ہوگا جس کے بعد جو ہے قانون حرکت میں نہیں آئی؟ سملر پٹیشن ہے، یہ اس کہہ سکتا ہوں کوئی چیز اپڈیٹ کسی کو داخل لے جانے والا معاملہ نہیں تھا، لیکن اس شہر سے کوئی بھی اگر اس معاملے میں پٹیشن نہیں ہے، میں جو پٹیشن لگا ہوں یا سملر پٹیشن ہے اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. تو لگ چکی پٹیشن، کوئی اور موقع آئے گا اس وقت تیاری کر سکے گا، ہم پہلے لگائیں گے، لیکن اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس لیے پٹیشن لگ چکی، اور پٹیشن لگ چکی نتیجے کے لیے تو وہ پہلے سے لوگوں کو پتا ہے. آگے بھی پٹیشن لگتی رہے گی اور گورنمنٹ کے کام تک کبھی کیا نمبر کے اوپر روڈ کے ایف آئی آر کے لیے پٹیشن سپورٹ ہے نہیں پڑی. میں آپ کے ابھی تو جو 27 امندمنٹ آ گئی، 27 تو مطلب جوڈیشری جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل تعبیر ہو جائے گی. حکومت اسے اپوزیشن اور حکومت مشاورت سے اپوائنٹ کر کے دے گی. اگر حکومت اور اپوزیشن مشاورت سے اپوائنٹ کرے گی تو ظاہر ہے کہ یا صاف لوگوں کو برآمد کریں گے. اور پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر آپ بنا دیں، اس کا سربراہ بنا دیں تو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کا ایک اپیل کورٹ اور اپیل جو ہے کانسٹیٹیوشنل رائٹ اور مقامات اس میں تو یہ بھی پسند کی ہے جو آپ اس کی حیثیت کر رہے ہیں. تو پٹیشن ہم نے اگر نہیں لگے تو پٹیشن لگی. یہ بات کہنا ہے نمبر کے مسئلے پر ہم فعال ہو جاتے ہیں. اس کے جب تک ماضی میں کراچی کے اندر لوگوں کے ریزلٹس آپ نے خراب کیا، آپ سے مطلب گورنمنٹ نے خراب کیا، ہم نے اس کے بعد اور آئے کہ اس کا ریزلٹ ہے کہ انڈیکیٹ بھی اس مرتبہ جو ریزلٹس آئے ہیں وہ پیپر لیک نہیں ہوا. پیپر کو آپ نے آنیسٹلی اس کو آپ نے چیک کروایا، غیر جانبدار طریقے سے معاملات کیے، اس کا رزلٹ بالکل مختلف آیا.
جو اس شہر کے ایشو ہے اس پر ہم نے بات کی اور آج آپ کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں تو ہم نے ڈمپر کے ایشو کے اوپر کوئی کہا ہی نہیں کیا ڈمپر کے اوپر جو ہے وہ ابھی تو ہم نے کہا ہے کہ وہ ڈمپر اپنی جگہ پہ اس کے اوپر جو قوانین ہیں اس کی عملداری ہونی چاہیے اس کی انشورنس ہونی چاہیے تاکہ لیگل ڈاکومنٹ سامنے آئے اس لیے کہ لیگل ڈاکومنٹ نہیں آپ جب اس کے ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے تو آپ کس کو پکڑیں گے کس کو گرفتار کریں گے ساری چیزیں ہم نے کہیں لیکن ہم نے کہا کہ دیکھیے یہ وقت نہیں ہے اس وقت ایک منصوبہ بندی کے تحت پیپلز پارٹی ڈمپر مافیا کو پروموٹ کرتی ہے ماحول کریٹ کر رہی ہے کہ پختون کے ساتھ ہے پختون مہاجر کلیش نہیں ہے اگر ہوٹل بند ہو رہے ہیں تو کسی آپ نیو کراچی کے اندر نالے کے اوپر 200-250 دکانیں مسمار کر دی 100% مہاجروں کی تو کیا اس کو ہم لسانی رکھتے ہیں اگر آج ہوٹل بند ہوئے تو یہ پختون معاملہ کہاں سے ہو آپ کہیں کہ اگر ایک دکان 10x10 کی لے کے 1 ایکڑ کے اوپر پکیاں وہ ڈالے گا جہاں سے کوئی خاتون نہیں گزر سکتی جہاں سے کوئی موٹر سائیکل لے کے نہیں گزر سکتا آپ پورے ایریے کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بہت سارے لوگ کو آبجیکشن ہو سکتا ہے میں نے نہیں کیا کسی اور نے اپلیکیشن لگائی نہیں کیا اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی دباؤ آیا ہو جس کی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا ہو لیکن ہے تو ناجائز تو اس کو لسانی معاملہ کیسے بناتے ہیں آفاق میں کبھی صرف ڈمپر کے معاملے میں بات نہیں آفاق میں شہر میں ہونے والے ہر مسئلے پر بات کی ہے اور میں آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ ایشوز کو حل کرنے کے لیے یہاں ایک ایسی گورنمنٹ ہونی چاہیے جو پورے سندھ کی گورنمنٹ ہو وہ صرف سندھیوں کی نمائندگی نہ کرے پیپلز پارٹی تو پورے سندھیوں کی بھی نمائندگی نہیں کر رہی وہ صرف الیکٹڈ پرسنٹوں کی نمائندگی کر رہی ہے کرپٹ لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہے سندھ کے تو عام آدمی بھی اس میں اسی جگہ سے پانی بھر کے اتنے جہاں سے میں تو گلا پی رہا ہوگا لوگوں کی وہاں پانی سے بھی محروم ہے تو یہاں پر جب تک اسٹیبلشمنٹ کا رول اس شہر کے اور صوبے کے ہاتھ میں نہیں ہوگا تو آپ نے میں یہ دعویٰ کہتا رہوں گا کہ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے پہلے کانفرنس کے ذریعے ضرور لے کر آئیں اس طرح کے ذمہ دار ہوگی السلام علیکم اور بھائی میرا تعلق پاکستان سے 90%. میرا سوال یہ ہے کہ کراچی میں ہمیشہ نمبر 8 پہ ایشو آیا سندھی اجرت کا اس پر آواز اٹھائی کراچی کے عوام نے اس کے بعد یہ جہان والا معاملہ آ گیا جب اس پر آواز اٹھائی گئی اس کے بعد ڈمپر والا معاملہ آ گیا جب اس پر آواز اٹھائی گئی اس کے بعد ہوٹل بند کرنا دکانیں سیل کرنا تو کراچی کے عوام ہر ایشو پر باہر نکلتی ہے احتجاج کرتی ہے یہاں کی کچھ پارٹیز جیسے کہ آپ نمبر 8 پر بھی آپ نے آواز اٹھائی دیگر ایشوز پر بھی آپ کراچی کی آواز اٹھاتے ہیں لیکن کراچی کے ایشوز حل کیوں نہیں ہوتے کیا کراچی کے عوام کو حقوق دیے نہیں جاتے کہ یہاں کی کچھ نمائندے جماعتیں جس کا نام نہیں لینا چاہتا کیا وہ بھی ملوث ہیں اس میں جو کراچی کے حقوق ضبط کیے جاتے ہیں اس پر آپ کیا دیکھیے ان کا تو پولیٹیکل رول ہے وہ انہوں نے کوئی خطرہ نہیں رکھا ان کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ الیکٹڈ نہیں ہیں انہیں باقاعدہ کوئی اور کام سے نہیں دے کر آیا اور سب کو پتا ہے کہ الیکشن کے نظر کیا تھے اور اس کے بعد جو بلایا گیا تو وہ ان کے اندر اوبلیگیشن ہے وہ اب کراچی کے ایشوز کو بات نہیں کرنا چاہتے انہیں اپنی ساری منسٹریاں اور علاقوں میں جو نواز شریف کا شہباز شریف کی جو فنڈ ملا اس فنڈ کے علاوہ ابھی آپ نے دیکھیں کہ لوگوں کو حیران کیے دادا کی ان کا ایک M.N.A ہوٹل والے معاملے کے اوپر ہاتھ کھڑے کر کے الگ ہو گیا اور اس نے کہا میری قوم کا مسئلہ ہے اور میں اپنی قوم کے ساتھ تھا اس شہر میں ڈمپر کی زد میں آ کر جو لوگ جہاں بحق ہو رہے ہیں میجورٹی مہاجروں کی اور انہیں کسی نے مالی مدد دی نہیں لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ غریب کا ڈمپر کے نام ڈمپر کتنے کا ہے اور وہ اس بغل ڈمپر ہے وہ کسٹم پیڈ نہیں ہے لیکن کسی کو اس بات کا خیال نہیں آتا کہ جو موٹر سائیکل والا جہاں بحق ہوا اور جو موٹر سائیکل ہو گئی گزر گئی اس کے گھر پہ کیا نہیں
डंपर वालों के साथ पीपल्स पार्टी और मुतहदा खड़े हो गई, कह रही होती है कि इनके घर का रोजगार तबाह कर दिया डंपर चला के। वो भाई कफील था जो फैक्ट्री जाता था और अपने घर के लिए किफायत करता था। मैं एक जगह तकसीम में गया तो उसके घर वाले अपने बच्चे के मरने पे इतना परेशान नहीं थे, वो परेशान ये थे कि नहीं मर गया, अब ये मोटरसाइकिल क्योंकि पुलिस वाले हमारे घर आएंगे और मोटरसाइकिल भी उछल गई, हम किसने कहाँ से देंगे और किसने माफ करा। आप सोचो लोग गरीब हुए या डंपर वाले गरीब हैं, ये हालात हैं। और अगर आप लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें तो लोगों ने ऐसा आपकी जिम्मेदारी करें। जो फैसले करने वाले लोग हैं उनको शर्म आए कि हम डंपर माफिया के लोग हैं, हमें तो हाथ ऐसा एक एक डंपर जो है वो कोई ऐसा तो नहीं है जो 4 लाख में 4,000 में हम आदमी किस तरह सकता है। एक आदमी दोस्तों की मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, वो गरीब नहीं है, वो गरीब और जो बच्चा मारा गया वो इंसान की वैल्यू नहीं है। तो आदमी कंधे उतार गया, हादसा है ये, तुमने कब डंपर खुद जला है, ये हादसा नहीं, ये जो है हादसे के ऊपर मैंने आपसे कहा हादसा एक बार तो हादसा है। बड़ी बिल्डिंग किसी आर्किटेक्ट ने बनाई गिर गई, हादसा हो सकता है। दोबारा भी आर्किटेक्ट बनाए गिर जाए, अरे आर्किटेक्ट वही हाथों की तरह आर्किटेक्ट आगे बनाएगा जो फौरन गिरी। आप किसी ड्राइवर को सजा तो दीजिए, मतलब वैल्यूएबल फैन से ड्राइवर उछल के टुकड़े करके चला गया, उसकी जमानत हो गई। आज जो है वो क्या नाम है उसका अपनी कामना में गिरफ्तार हो जाए तो उसकी जमानत के अंदर हो जाएगी। सर मेरा सवाल भी है कि क्या कराची मकबूज है कि इसके मुतालबात कभी सुने ही नहीं जाते, माने नहीं जाते? असल में तो सोचने का खाना, मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि किसी डॉक्टर से अगर आप ये कहेंगे कि मेरी गाड़ी का रेडिएटर सही कर दे या मेरी गाड़ी की क्लच प्लेट बैठ गई इसको सही कर दे, तो है आप गाड़ी के साथ भी ज्यादती कर रहे हो, डॉक्टर के साथ भी ज्यादती कर रहे हो। और अगर किसी मैकेनिक से आप ये कहेंगे कि यार इसको बुखार आ रहा है, इसको कोई दवा आप प्रिस्क्राइब कर दें, तो आप मरीज के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और उस मैकेनिक के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। हर इंसान अपने शोबे में एक्सपर्ट है। मैं हमेशा ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो शोबा जो जिम्मेदारी आपकी है वो पूरी कीजिए, उसमें आप महारत रखते हैं। जो काम हमारा है उसमें करने दीजिए, उसमें हम महारत रखते हैं। मैं ये समझूँ कि मैं अक्लकुल हूँ और मुझे दिफा की तमाम तरकीबें आती हैं और तमाम सलाहियतें मेरे पास हैं, लेकिन दिफा की जिम्मेदारी और मेरा प्रोफेशन नहीं है। दिफा की जिम्मेदारी जिसकी है वो मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट है। उनको भी ये समझना चाहिए कि जो लोग आवाम को डील करते हैं, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा सियासत जानते हैं। आप सिर्फ उनकी दिफा और उनके खिलाफ कोई मामला हो उस पर निगाह रखें। यहाँ जो प्रैक्टिस है ना कि कौन किसकी ग्रुप में, ये खत्म होना चाहिए। इसलिए कि अगर इस तरह हम सियासत करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी जनरल लीडरशिप जो है वो प्रमोट नहीं होगी। देखिए आपने नर्सरियाँ जो सियासत की नर्सरियाँ, सियासतदानों की नर्सरियाँ, वो आप कैटेगरी में उठा ले। पहले तो कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ होती थी जहाँ से पॉलिटिकल लीडरशिप निकलती थी, ट्रेड यूनियंस होती थी जहाँ से लीडरशिप निकलती थी। शायद कहाँ से निकले या ये जो आपका जैन था जो बाद में भारत को अमेरिका चला गया और पाकिस्तान के खिलाफ उसने बात की, लेकिन वो यहाँ लीडरशिप तो कर रहा था ना, वो पीपल्स पार्टी के साथ भी काम कर रहा था। तो कहाँ स्टूडेंट लीडर थी ना ऑक्सफोर्ड के अंदर, वो बता अपनी स्टूडेंट यूनियन की सदर थी। तो ये आपने तमाम तालीमी इदारों से आपने स्टूडेंट यूनियन खत्म कर दी, आपने ट्रेड यूनियंस खत्म कर दी। ये जो हमारे यहाँ एक कल्चर है ना कि कौन किसके ग्रुप में, ये खत्म होना चाहिए। और मैंने किस तरह कहा कि नर्सरियाँ कॉलेज यूनिवर्सिटियों और मिल फैक्ट्रियों और इदारों से उनके कैंप में चली गई, तो जाहिर है कि वहाँ पे जो खाद मिलेगी सारा पौधा उसको मिल रहा है। मेरा नाम जुनैद जावेद है और
सीनियर रिपोर्टर हूँ मेट्रो न्यूज़ में, इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल रन करता हूँ जो बेचारा अपने के नाम से मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ है। कराची में पैदा हूँ, कराची में पढ़ा हूँ। आपसे ये सवाल है कि मुतअद्दिद मरतबा आपको थ्रेट्स भी आई, लेकिन इसके बाद भी आपने अपनी मुहिम जारी रखी। डंपर माफिया के खिलाफ आप फ्रंट लाइन पर खड़े रहे, जेल गए, जेल से बाहर आए, आवाम के दरमियान राब्ता बहुत मजबूत हो गया था। और इसके बाद कई मकामात पर ऐसा भी देखने में आया कि जब कोई डंपर किसी शहरी को कुचल कर चला जाता था तो उसको खौफ होता था कि आफाक आ जाएगा, लेकिन इसके बाद फिर आप बिल्कुल खामोश हो गए। वो एक्टिविटी जिस तरीके से पहले हुआ करती थी वो अब आपकी नहीं हो रही है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आज आपने भी बात की फ़ौज के साथ खड़े होने की। बानी अल्ताफ़ हुसैन ने भी एक नए अंदाज में फ़ौज से माफ़ी मांगी है और ये कहा है कि बस अब जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। आप मुझे डायरेक्शंस भी दिए ना कि क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मेमन नहीं यार, मुझे खुदा की कसम, मैंने तो अल्ताफ़ हुसैन के स्टेटमेंट भी पढ़ा, खुदा की कसम तो मैंने अभी आज मैंने किसी के जुबान से सुना, कोई साहब आए हुए उन्होंने कहा कि सर, मैंने कहा तो मैंने नहीं पढ़ा। ये मत समझना कि कोई चीज़ हमारे यहाँ सिमिलर नजर आ गया। ये बात मैंने आसमान के कमीशन में भी गई कि मुझे इस बात का पता है कि जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है उस पर हालात क्या हैं। यार ये मेरे साथ दुश्मनी है क्या? जो शिकवे हैं वो शिकवे अपनी जगह पर है, लेकिन शिकवों का मकसद ये नहीं है कि हम मुल्क के दिफा से काफिल हो जाए। इसके अलावा कुछ नहीं है। ना किसी ने ख्वाहिश का इज़हार किया है, ना कोई दबाव है। मैंने अपने तौर पर ये कहा है कि हमारी कौम को इस वक्त तसादुम से बचकर, इसलिए कि मुझे लग ये रहा है, मैंने कहा कि मुझे ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी डेलिबरेटली, क्योंकि पीपल्स पार्टी को मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी आम सिंधी की भी नुमाइंदगी नहीं करती। वो जो इत्तेहाद पसंद हैं, जो अलहदगी पसंद हैं, ये उनकी नुमाइंदगी कर रही है। और मुझे लगता ये है कि दानिस्ता तौर पर वो इस शहर के लोगों को मुख्तलिफ बहानों से इंगेज करना चाहते हैं ताकि हम यहाँ उलझे रहें। और मैंने सिर्फ ये दरख्वास्त की है कि इन मामलात को हम बाद में भी निपट सकते हैं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम इस सारे हालात को सामने रखकर और एक दूसरे को ये कहें कि बात खास होता है ना कि भाई सीज फायर, अभी लड़ाई बंद, पहले इस काम से निपट लेंगे फिर लड़ लेंगे। मैं ये समझता हूँ कि मुझे और मेरी कौम के तमाम लोगों को, तमाम लोगों से ये कहना चाहिए कि जो लोग बस यार मेरे साथ अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि देखिए इस वक्त जरूर इस बात की कि मैं तमाम लोगों से ये कहूँ कि तुमसे इख्तिलाफ है, तुम पूरा रोड घेर के बैठते हो, तुमसे इख्तिलाफ है कि तुम जो है वो रेस लगाते हो और मेरे बच्चे पकड़ रहे हैं, मेरे बच्चे मर रहे हैं, लेकिन इन मामला से तुमसे बाद में निपटेंगे। अभी हम सब मिलके जो मुल्क के खिलाफ मामलात हैं उससे निपटेंगे। ऐसा तो नहीं कि जिंदगी भर चलेंगे, कल फिर दोबारा लड़ लेंगे। मसला क्या है, घरों में लड़ाई नहीं होती क्या? अस्सलाम सैयद महबूब अहमद चिश्ती मेरा नाम है, एचक्यू नेटवर्क कराची से मेरा ताल्लुक है। क्या पूछना ये चाह रहा हूँ कि महाजिर और इनकलाब क्या दो मुतज़ाद चीज़ें हैं? नंबर एक बात, महाजिर और इनकलाब क्या दो मुतज़ाद अलग अलग रास्ते हैं? ये आज सवाल आपसे बात का जवाब है। एक और सवाल, अभी तक महाजिर इकाइयाँ, महाजिर असामीन जो महाजिर नाम पर सियासत कर रहे हैं, वो अभी तक एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद नहीं हो पा रहे। उसकी क्या वजूहात हैं? कौन से बुजुर्गों का प्रेशर है? क्या मामला थे? क्यों सारे मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर एक मुश्तरका जद्दोजहद के लिए तैयार नहीं हो रहे? दूसरी बात, आपने कहा कि सरहद के मामला वो संभाल लें, शहर के मामला हम संभाल लेंगे, तो इसके पीछे क्या कोई एक मैसेज है कौम के लिए, महाजिर कौम के लिए, कि सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, कि महाजिर इकाइयाँ सारी एक हो जाए? क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ज़ाहिर इत्तेहाद तो इस वक्त की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि आपने जो सवाल किया ना
जो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मेरा हो सकता है कि ज़ाहिर है हिजरत का अमली इनकलाब है भाई, अभी की बात नहीं। हाजिर और इनकलाब, मैंने कहा नहीं, हिजरत का अमल ही इनकलाब है। और मेरी तो तारीख अब नस्लों दर नस्लों जितने मेरे बाप दादा बुजुर्ग दादा के दादा, जब भी ज़िंदगी में कभी हिजरत का अमल डिस्कस में आएगा तो जाहिर है कि वो कुर्बानियाँ रिपीट होगी। मेरे दादा ने नहीं, दादा के दादा ने हिजरत की थी और उस वक्त में कुर्बानी दी थी, और अपने एक मुल्क बनाया, इस्लाम के दूसरे मायने ही महाजिर। और जो आपस में मिलने का और इतिहाद का मामला है, मेरा ख्याल ये कि ज़रूर भी इख्तिलाफ हो गया, और ये महाजिर आज तकसीम नज़र आ रहे हैं, लेकिन तकसीम नहीं है, इसलिए कि महाजिर एक मतलब एक इस शहर में, इस सूबे में पानी की मानी, आप तलवार से उसको काट नहीं सकते। अगर खालिद मखदूम को तकलीफ होती तो आफाक को तकलीफ होती। मुझे तकलीफ हुई लंदन में बैठे अल्ताफ की मजम्मत की। ये कौम तकसीम नहीं है, ये कौम को तकसीम करने की जो कोशिशें की गई तो लोग बज़ाहिर आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा सर खालिद मखदूम को तकलीफ होगी, आफाक को तकलीफ। कामरान ने अगर कोशिश की और कामरान की FIR कटी तो मैंने उसकी मजम्मत की, और मैंने कहा कि कामरान का कैरेक्टर है, कामरान का रोल है। तो उसने महसूद की FIR कटवाने के लिए रात भर खाने में बैठा रहा। मेरी पार्टी का तो नहीं है, ये बोलना नहीं चाहिए था, ये मेरी कौम का तो है। कौम तकसीम नहीं है, और कौम जिस दिन ज़रूरत पड़ी ना तो वो अपने इत्तेहाद का भी और अपने स्किल का भी भरपूर मुजाहरा करेगी। अफाक को यही जानना चाह रहा हूँ कि वो जिस दिन किस दिन होगा, वो दिन ना मुझे पता ना आपको पता, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरी कौम को कोई सब्जुगेट करे, कोई बुती बनाने की कोशिश करे, कोई गुलाम बनाने की कोशिश करे और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें। मैंने आपसे अभी ये कहा कि लोग ये कहते हैं कि मैं पता है किसके कहने पर, अब किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने सवाल किया मेमन ने कि जब डंपर जलता है तो लोग समझते हैं अब गब्बर आ जाएगा। अब गब्बर के आने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हर बच्चा गब्बर बना हुआ है। मैंने कहा कि अब सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो जाहिर है कि कौम के बच्चे को पता है ना कि उसके साथ जुल्म होगा, उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो एक गैरतमंद कौम का रवैया क्या होना चाहिए। उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। ये मेमन सर्टिफाइड हो गया, इस चीज़ नंबर से अस्सलाम वालेकुम अफाक भाई, मेरा नाम राजा रज़ा है और मैं आश न्यूज़ से हूँ, लांडी का रिहायशी हूँ। अफाक भाई, वैसे तो तमाम ही लोग जो है अपनी एक कास्ट शो करते हैं। अगर कोई सिंधी है तो जाहिर सी बात अपनी कास्ट शो करता है, कोई पश्तो स्पीकिंग है तो अपनी कास्ट शो करता है। इसी तरीके से आप मुहाजिर हैं, आप अपनी कास्ट शो करते हैं। लेकिन अफाक भाई, देखा गया है आपने हमेशा जो है अवामी मसाइल के ऊपर जो है आवाज़ उठाई है। आप एज अ मुहाजिर लीडर हैं, आप बोलते भी हैं कि मैं एक मुहाजिर लीडर हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली जो मामला चल रहे हैं, चाहे वो डंपर के इश्यूज़ हो या नंबर प्लेट के इश्यूज़ हो, तो ये तो पूरी कौमियत के साथ हो रहा है ना, मीन्स के मुहाजिर सिंधी पठान सभी के साथ हो रहा है। लेकिन जब आप इस पर आवाज़ उठाते हैं तो आपको जो है सकाफती रंग क्यों दे दिया जाता है, आपको ये क्यों कहा जाता है कि आप मुहाजिर लीडर हैं। नौजवानों के नज़दीक जो है ये सोच पैदा की जाती है कि भाई ये मुहाजिर लीडर हैं और ये आपके दुश्मन हैं। ऐसा आपके साथ क्यों होता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल अफाक भाई, अगर आप रोड पे आके लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो आपको दहशतगर्द करार दे दिया जाता है। लेकिन अगर दूसरे लोगों को देखा जाए, मसूद साहब को देखा जाए, तो वो रोड पे आके खुली फायरिंग कर देते हैं, लेकिन वो जो है नॉर्मली उन पर FIR होती है, कुछ टाइम बाद वो रिलीज़ हो जाते हैं। इस हवाले से जो है आप क्या बोलें। मैंने ये तो आपसे भी कहा था कि फ़र्क है कि मैं अपील कर रहा हूँ कि यार ये डंपरों को रोड पे आने से रोको, इसलिए कि ये लोगों को चल रहे हैं, दिन में इनको मना करो। तो दहशतगर्दी की एक नहीं 3 FIR कटी और आज तक कोर्टों में भुगत रहा हूँ, और वो वहाँ आके फायरिंग करता है। पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती है, असल में शहर में वो अनारकी रखना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर मुझे ये कहता है कि भाई ये महाजिरों को रिप्रेजेंट कोई शक नहीं, क्योंकि मैं हमेशा से इस बात का कायल हूँ कि मैं अगर अपने घर के मसाइल हल नहीं कर पा रहा तो मैं बाहर मसाइल कैसे हल करूँगा। मेरी कौम के साथ जो मुश्किलात हैं, जो ज़्यादतियाँ हैं, मैं उन नाइंसाफ़ियों पर अपनी आवाज़ हमेशा उठाता रहा हूँ, उठाता रहूँगा। बाकी कौमियत आपने देखा, महसूस अभी होटल वाले मामले के ऊपर वो
लिहाजा कौमी मूवमेंट का MNA मेरी कौम के साथ ज्यादती है, अगर वहाँ उसकी कौम उसको याद आ सकती है तो जाहिर है मेरे कौम के साथ अगर ज्यादती कर सकता हूँ। अच्छा आफाक भाई, अभी जैसे ये डंपर के इशू हुए तो इसमें पठान लोग भी जाहिर सी बात है डंपर के नीचे आके शहीद हुए, सिंधी भी हुए, और आप जब जेल से आए तो आप 89 जो लांडी का एक एरिया लगता है वहाँ से आप आए। मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि डंपर के नीचे से लोग आते हैं, अगर मैं लास्ट में पख्तून के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए कि डंपर के नीचे तो पख्तून भी आया है, सही, ठीक है ना। अच्छा आफाक भाई, एक लास्ट में एक सवाल है कि बलिया में एक हादसा होता है जिसमें मियाँ बीवी और बच्ची की पैदाइश हुई होती, बच्चा वही एक्सपायर हो गया था, लेकिन देखा गया कुछ टाइम बाद वो डंपर और वो डंपर चलाने वाला बंदा वो दोनों जो है वो रिलीज़ कर दिए गए। तो मसूद के पीछे ऐसी क्या ताकत है जो मतलब उसको इतना रिलीफ फराहम किया जाए? आपके कानून है यार, तो आपके कानून है, मैंने आपसे उसको हादसा डिक्लेयर करते हो। ये बिल्डिंग अगर कोई बनाने वाला है, एक बार गिरे, दो बार गिरे, तीसरी मरतबा जाहिर है आप उसको अगर सजा दे देंगे तो फिर नहीं गिरेगी, हादसा थोड़ी कह सकते हैं, फिर ये गफलत है और उसके ऊपर सजा होनी चाहिए। आपका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा नजम ज़हरा है और साबिक सीनियर जर्नलिस्ट रही हूँ, आजकल से ड्यूटी पर हूँ। आफाक भाई, सवाल तो सीनियर साथी आपसे बहुत सारे कर रहे हैं, मैं एक मशवरा देना चाहूँगी और एक तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी और एक आपके ज़रिए अपने नौजवानों को पैगाम देने की दरख्वास्त करूँगी। सबसे पहले आफाक भाई, जितनी भी मसाइल पे आपने बात की वो सारे सिर्फ महाजिर कौम के नहीं है, कराची एक गुलदस्ता है, यहाँ बसने वाले हर शख्स के साथ है। डंपर को चलता है तो ये नहीं देखता कि स्कूटर वाला महाजिर है या किसी और कौम से, ई चलान है या जो भी मसाइल हैं वो सबके हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जैसे अभी कामरान भाई ने FIR कटा दी, सब के साथ खड़े हो गए, फिर होता है हम लोग सो जाते हैं, उसके बाद फिर एक नया वाक़या हो जाता है। जिस तरह मैं आपकी तवज्जो दे रहा हूँ, पिछले साल जो वो बच्चा मौजूद दुनिया में आने से पहले ही गुजर गया, तो उसके बाद डंपर एसोसिएशन के सदर को बाकायदा अफ्तार डिनर में बुलाया गया, हुकूमत में शामिल तमाम सियासी जमातों ने उसे बहुत अच्छा वार्म वेलकम किया। तो फिर मामला दब गए और फिर आप देख लें दर्जनों वाक़यात हुए। तो जो आपने हमें बुलाया है सोशल इश्यूज पे बात करने के लिए, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल प्लेटफॉर्म ऐसा है कि 100 मोटर नोटिस हमें लेते हुए देखे, दर्जनों वाक़यात ऐसे हैं, तो ये बहुत ताकतवर है। लेकिन मसला क्या है कि हमारी कौम इस वक्त जो है वो क़यादत का खिला है, लेकिन आप जो है आप वाहिद हैं जो आप आवाम में घुले मिले रहते हैं, आप अवेलेबल होते हैं, हम आ सकते हैं कि कोई मसला है तो हम यहाँ आ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि आपकी मीडिया टीम जो है वो कुछ ऐसी पोस्टें बनाए इन इश्यूज़ पर, हम रोज़ाना की बुनियाद पर उस पर ब्लॉग करें, हम उनको शेयर करें और एक ही आवाज़ हो हमारी। ताकि एक थोड़ी सी और गुजारिश करूँगी कि पिछले साल जब वाक़यात हुए थे तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कराची आए थे और ताजिरों से मिले थे और उन्होंने कहा था मायूसी कुफर है और मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा जो जो आप मुतालबात कर रहे हैं। तो बदकिस्मती ये हुई कि जंग हो गई। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप हमें एक वो प्लेटफॉर्म दें, आप हमें अपने तक वो रसाई दें कि बस आप हमें एक बात कहें और हम सारी एक ज़बान होकर उसी पे बात करें ताकि हमारी आवाज़ रियासती इदारों तक जाए। आपको दिखाऊंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने SSP DSPs को जो है फंड दिया है क्राइम को रोकने के लिए, दीगर मसाइल। अब वो एक चुटकुला चला है ग्रेन ऑपरेशन, अब वो चरसी मवाली बेचारे कहाँ जा रहे हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, उसको दिखाया जा रहा है कि भाई ये खर्च हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप दाई को क्यों नहीं पकड़ रहे जो यहाँ पे हीरोइन लेकर आ रहे हैं, आइस लेकर आ रहे हैं? आपकी तरफ से मैंने इस इशू पे ग्रेड ऑपरेशन पे आपकी तरफ से कुछ नहीं सुना। और दूसरा मैं यही कहूँगी कि सोशल इश्यूज पे हम सब बात करेंगे, लेकिन हमें आपकी मुस्तकिल बुनियादों पे जो है रहनुमाई चाहिए। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, देखो ये सब के सब मुख्तलिफ सोच के लोग हैं। अच्छा, इसको एंड करें? जी हाँ, जी हाँ, सर, मेरा याफ्ताबाद सोशल मीडिया नेटवर्क और अपना कराची सोशल मीडिया नेटवर्क से ताल्लुक़ है और बनारसी क्लॉथ मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ। तो सवालात तो जो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन मैं एक गुजारिश ही आपसे करना चाहता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को बुलाते हैं तो कोई उनको एक पॉइंट दें
जिस पॉइंट पे बात हो। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हो गए हैं और लोग गुड़गुड़ हो गए कि हम आया बैठे किस इशू पर है, आया हम सर एक सवाल। और दूसरा मेरा जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि हम जितने भी हमारे महाजिर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले जितने भी लीडर हैं, हम उनकी जब भी तकरीर या स्टेटमेंट सुनते हैं सिवाय मायूसी के हमें कुछ नहीं मिलता। उसके बरक्स अगर हम दीगर कौमों में जाएं तो दो मिसालें दूंगा। जबान की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा बन गया। आप शहरी सिंध में लोग जो है तालीम याफ्ता है, दही सिंध से एक शख्स वोट लेके आता है और शहरी सिंध पर जो है ना वो काबिज हो जाता है। बहैसियत कौमियत आप ये समझते हैं सर कि हमारे महाजिर लीडर जो हैं वो कामयाब हैं, और ये आप ये समझते हैं कि वो लोग जो अपनी कौम को आज हम ये शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं कि सारी पोस्टों पर जो ना दूसरी लिसानी कौमें जो है ना वो काबिज हो गई हैं, तो क्या वो लोग कामयाब हैं या हमारे लीडर कामयाब हैं? कह रहे हैं कि वजह से आप और मैंने जो आज नशिस्त की आपने कहा एक पॉइंट पर बात कर ली कि पहली नशिस्त है, ये सब लोग बराह रास्त मुझसे कभी राब्ते में नहीं रहे, आप भी मुझसे कभी राब्ते में नहीं रहे। तो अगर हम पहली नशिस्त में जो मेरी सोच है मैं अगर उसको बता दूंगा, बहुत सारे पॉइंट है ना कि भाई ई चालान भी है, डंपर भी है, सूबा भी है, आपस में इख्तिलाफ भी है, यानी तमाम मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। मैंने अपनी बात कर दी, आज आपने भी अपनी बात कर दी, लेकिन हम जब तक एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो उस वक्त तक जो है वो जाहिर है कि ज़हनी हमागी के साथ, यकसुई के साथ किसी मैटर पे आगे नहीं चल सकते। अभी नजम ज़हरा ने कहा कि आफाक भाई आप एक कोई पोस्ट बनाएं उसको हम उसके ब्लॉग बनाएंगे सब मुमकिन नहीं है, इसलिए कि कोई शख्स मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन से एफिलिएटेड है, कोई शख्स पीपल्स पार्टी से एफिलिएटेड है, कोई शख्स किसी और जमात से एफिलिएटेड है। मैंने आज आपको सिर्फ ज़हमत इसलिए दी कि आप कहीं पर भी आपकी सियासी वाबस्तगी हो, आप महसूस को देख सकते हैं कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हलफी याफ्ता है, एमएनए होने के बावजूद अपनी कौम के साथ मामला हुए वो हाथ खड़े करके ऊपर चला गया, बोला मेरी कौम का मामला है। अभी हज़ारा के नाम से कोई प्रोग्राम हुआ, कोई इज्तिमा हुआ, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के लोग भी उस हज़ारा इज्तिमा में मौजूद थे जो हज़ारे से ताल्लुक़ रखते थे, जमात इस्लामी के लोग भी वहाँ मौजूद थे, ठीक है ना। तो मैं आज आपको जो यहाँ बुलाने का मकसद है वो सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त करती है कि आप किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी कौम के दुख को सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, आपकी कौम के दुख को महसूस करके आप रहनुमाई के लिए, कौम में उम्मीद पैदा करने के लिए, कौम के अंदर मायूसी ख़त्म करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो आप बस इतना सब कुछ है, ठीक है ना। आप आफाक के नाम के बगैर मैं कोई अपनी कवरेज के लिए आज आपको यहाँ नहीं बुलाया, आप अगर सिर्फ महाजिर कौम के अंदर उम्मीद पैदा करने के लिए कोई बेहतरीन तहरीर लिख सकते हैं आप लिखें। आप अगर महाजिर कौम के साथ होने वाली ज्यादती पर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को शर्मिंदा कर सकते हैं आप कीजिए। महाजिर कौम के अंदर इत्तेहाद के लिए कोई आप लोगों की सोच में तब्दीली पैदा कर सकते हैं अपने व्लॉग से, अपनी तहरीर से, अपने किसी आर्टिकल से आप कीजिए, ये मकसद है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग आज़ाद हैं, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं,